ٹھیک ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین كين والد بالصالحين محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ذرا بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بے شک آپ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں چونکہ سعید نے بھی شعبان کا ذکر کیا انہوں نے اردو زبان میں ذکر کیا میں نے اسی شعبان کا ذکر معصوم کی زبان سے ذکر میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ کبھی نام سنا ہو زیارت وارثہ کبھی نام سنا یہ زیارت میں دیکھ لوں کہ کن کن نے یہ میرا جملہ سنا لگتا ایسے ہے سنا ہی پہلی مرتبہ ہے جس نے سنا ہی پہلی مرتبہ ہے تو پڑھا کیا ہوگا زیارت نہیں پڑھی ہوگی یہ زیارت وارثہ منصوب ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ زیارت امام علیہ السلام سے منصوب ہے اور حکم ہے اسے روزانہ پڑھنے کا بھی حکم ہے ہر شب جمعہ پڑھنے کا حکم ہے توجہ فرمائیں ہر ولادت معصوم پہ پڑھنے کا حکم ہے ہر شہادت پہ پڑھنے کا حکم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں شاید ایک ہے حکم بہت ہے آخر کوئی راز ہے نا اس میں عیدین کا ذکر آئے تو حکم آیا ہے عید والے دن بھی زیارت وارثہ پڑھو یعنی اللہ عید والے دن بھی غم حسین منانا چاہتا ہے توجہ نہیں فرما رہے یار آخر اس میں سستی میں بیٹھے عید والے دن حکم ہے یہ زیارت وارثہ پڑھو لیکن ایک جملہ میں آپ سے کہوں پورے سال میں ایک ایسا دن آتا ہے جو اللہ کی عید ہے اسے کہتے ہیں 18 غدیر فرمایا غدیر والے دن نہ پڑھو یہ اللہ کی عید ہے اور نہیں فرما رہے سارا سال پڑھو لیکن غدیر والے دن اس زیارت وارثہ کو نہیں پڑھنا اسی زیارت وارثہ کے کیا معنی ہوتے وارث ہونے والا کوئی ہوگا
جس کا امام حسین علیہ السلام وارث ہوں گے. کوئی میراث چھوڑے گا جس میراث کا وارث امام حسین علیہ السلام ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں. زیادہ وقت نہیں لیں میرے بات، بہت سارے پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ جملہ ضرور سنانا ہے آپ کو. زیارت وارثہ کے لیے معصوم فرماتے ہیں اگر ایک انسان اسے پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ. ذرا زیارت وارثہ پڑھیں، 10 منٹ لگتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں 10 منٹ لگا دے اور پڑھے زیارت وارثہ، اسے 10 حج کا ثواب ملتا ہے. حج سال کے بعد ایک ہوتا ہے. 10 سال عبادت واجبہ کرو تب زیارت وارثہ کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. 10 سال 10 حج ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 حج کا ثواب. پھر فرمایا 10 عمرے کا ثواب. اگر یہ یوم عرفہ آ رہا ہے، دیکھیں اگلے مہینے یوم عرفہ کون سا ہے؟ قصیدے ہے شکر ہے صحیح کو دھیان ہے شاہ جی. 9 ذی الحج، 9 ذی الحج آتا ہے نا، 9 ذی الحج جس دن جناب سید مسلم کی شہادت ہے سرکار کی. 9 ذی الحج یوم عرفہ بھی کہلاتا ہے. فرمایا اگر کوئی یوم عرفہ والے دن اس زیارت کو پڑھے اسے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے. شاہ جی پھر مجھے جملہ سرکار کہنے دیں. جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہو تو اس کی زیارت کرنے کا ثواب کتنا؟ اور نہیں فرما کتنا ثواب ہوگا. حیدری یا ٹھیک ہے. امام حسین علیہ السلام، بات ذرا علم کلام منطق فلسفے کی ہونی ہے. اب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا نام ہے زیارت وارثہ، یعنی امام حسین علیہ السلام وارث بن رہے ہیں کچھ ہستیوں کے. جن کا ایسا امام وارث ہو تو وہ جو میراث چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے. اب میں زیارت وارثہ جلدی 2 منٹ میں پڑھتا ہوں. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ. پہلا جس کا وارث بن رہا ہے حسین، اس کو آدم کہتے ہیں. پہلے نبی کا وارث ہی حسین ہے. نبی ہی تب بنے جب پہلے حسین ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں. پہلا کون ہے؟ امام جناب آدم. السلام علیکہ یا آدم صفت اللہ. آدم کے وارث ہیں نوح نبی اللہ، نوح کے وارث ہیں ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے وارث ہیں موسیٰ کلیم اللہ، جناب موسیٰ کے وارث ہیں عیسیٰ روح اللہ، جناب عیسیٰ کے وارث ہیں محمد حبیب اللہ، سرکار دو عالم کے وارث ہیں امیر المومنین ولی اللہ. باپ کے تو وارث ہوتے ہی ہیں. بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. جناب باتیں ہوتی ہیں 2، ختم بات ہو گئی. 2، ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے وارث. باپ مالک ہوتا ہے، بیٹا وارث ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کے جو بیٹے وارث ہوں گے، پہلے آپ مالک ہوں گے تو وارث بنیں گے. اگر آپ مالک ہی نہیں ہیں تو وارث کون بنے گا؟ وارث ہونے کے لیے پہلے باپ کا مالک ہونا ضروری ہے. میں آپ گجرات میں جملہ کہتا ہوں، جناب امام حسین علیہ السلام اگر جناب آدم کے وارث ہیں تو جناب آدم کے وارث کیسے بنے؟ جناب علی کی ملکیت تو پہلے ثابت کرو کہ جناب آدم ملکیت ہیں جناب علی کی، تبھی تو وارث ہوں گے. جناب نوح کی، جناب ابراہیم کی، جناب موسیٰ کی، جناب عیسیٰ کی، رسول خدا کے تو بیٹے بن گئے مباہلے والے دن. یہاں کی بات مباہلے میں کیا بنا دیا؟ بیٹے، رسول کے بیٹے بن گئے. کون؟ جناب حسنین. اور علی علیہ السلام کو کیا بنایا؟ نفس رسول.
ٹھیک ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جناب آدم کے جو وارث بنے ہیں امام حسین علیہ السلام, وارث ہونے کے لیے پہلے باپ کا مالک ہونا ضروری ہے. ضروری. جو حضرات ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, میرا ان سے سوال ہوگا پھر بعد میں, ان سے میں پوچھوں گا. فرمائیں جناب علی کیسے مالک ہیں جناب آدم کے؟ ایسے نہیں ہے کہ چلو جی پڑھتے تو ہیں روز, آپ کو خبر نہیں ہے. آدم تراب سے ہے, وہ ابو تراب ہے. چلیے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ تو دلیل جناب نے دے دی. اب میں اسے منطق علم فلسفے سے بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سینے تو جناب کس سے بنے؟ آدم تراب سے. اور جناب علی کیا ہے؟ ابو تراب. باپ بیٹے کا مالک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ صحیح یہ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو, ٹھیک ہو گیا جناب. جناب آدم کے جو وارث بنے سرکار امام حسین علیہ السلام, اصحاب ایک ہی صلوات پڑھیں کہ کچھ روحانیت بن جائے. بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جلدی سے یہ بات طے کر کے میں صحیح کو وقت دیتے ہیں. اس لیے کہ مالک ہونے کے لیے بابا دو شرطیں ہیں. دو مالک ہونے کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے, مالک وہ ہوتا ہے جو کسی شے کو خود خریدے اور خود قیمت ادا کرے. ٹھیک ہے. مالک وہ ہوتا ہے جو خود خریدے اور قیمت خود ادا کرے. جناب آدم بکے ہی نہیں ہیں. جب بکے ہی نہیں ہیں, توجہ فرمائیں, جب بکے ہی نہیں ہیں تو بکنے کے حوالے سے امام جناب علی علیہ السلام وارث مالک نہیں ہیں. لیکن اللہ نے 14 کو خریدا ہے, خرید کر ان کا مالک بنا ہے. خریدتا وہ ہے جو اس کا مالک نہ ہو. نہیں دیر سے سمجھ آتی ہے یہ ماحول اور شہر کا پھر پتہ لگے. خریدتا وہ ہے جو مالک نہ ہو. خریدتا وہ ہے جو شے اس کے پاس نہ ہو. اللہ نے ان 14 کو خریدا ہے یا نہیں؟ خریدا ہے نا. اب جناب آدم بکے ہی نہیں ہیں تو جناب علی کیسے وارث بنے آدم کے؟ کیسے مالک بنے آدم کے؟ مالک بننے کے لیے خریداری ضروری ہے. خریداری تو ہوئی نہیں. تو معلوم ہو گیا یہ پہلو مالک ہونے کا جناب آدم کے لیے جناب علی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے. دوسرا پہلو ہے, توجہ فرمائیں, مالک ہونے کا, کہ مالک وہ ہو سکتا ہے جو خود اپنے ہاتھوں سے بنائے. سمجھ نہیں آ رہی, میں قرآن کی تشریح کر رہا ہوں سرکار. اب جناب علی اگر آدم کے مالک بنے ہیں تو بنانے سے بنے ہیں. اب قرآن بتاتا ہے, اللہ نے کہا شیطان ان کو کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا جسے میں نے 2 ہاتھوں سے بنایا ہے. وہ 2 ہاتھ کون ہیں؟ ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں, ایک کو مرتضیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کن کے وارث ہوئے؟ جناب آدم کے. سرکار امیر المومنین مالک ہوئے نا, تبھی تو یہ کیا بنے؟ امام حسین علیہ السلام وارث بنے. وارث دیکھیے, وارث نبوت جب سے شروع ہوئی ورثہ وہیں سے شروع ہو گیا. ہر نبی کے جو وارث ہوتے جا رہے ہیں وہ ورثہ چھوڑ رہے ہیں, تبھی تو امام پا رہے ہیں. اگر آپ تاریخ پر نظر ہے آپ کی, یہ جملے تاریخی ہیں جو میں کہنے لگا ہوں, اگر تاریخ پہ نظر ہے تو زیارت وارثہ نے ایک حدیث کو وضعی قرار دیا. اگر کوئی بیٹھ کے کہے کہ انبیاء نہ ورثہ چھوڑتے ہیں, سمجھ نہیں آئی تو میں کیا کروں یار. نہ ورثہ چھوڑتے ہیں نہ وارث ہوتے ہیں. اس زیارت نے آ کے سب کچھ کاٹ دیا. نبی ورثہ چھوڑتے بھی ہیں, وارث ہوتے بھی ہیں. امام حسین علیہ السلام حیدری یا علی مشکل. بس زیادہ وقت نہ لے, اب میں اس کا ترجمہ کروں. السلام علیکم, سلام ہو آپ پر یا سار اللہ. کیا ترجمہ ہے جناب؟
पढ़ना तो है, आपको भी तो आए ना, सुनाना तो आपको है, मुझे तो आता है, सही आता है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। या सार अल्लाह है, तर्जमा है ऐ अल्लाह के खून के बदले। तो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा जा अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह है, ऐ अल्लाह के खून के बदले। खून का खून क्या मतलब हुआ? अल्लाह का खून होता है? अल्लाह कत्ल होता है? माज़अल्लाह। क्या कहा जा रहा है? ऐ अल्लाह के खून के बदले। सार कहते हैं खून का बदला, अल्लाह के खून के बदले। दूसरा आगे क्या है? वबना सारे ही, और अल्लाह के खून के बदले के बेटे। है जनाब अली भी अल्लाह के खून का बदला है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के खून का बदला है। ये बातें अच्छी नहीं लगती, मिजाज के खिलाफ है आपके। अल्लाह के खून का बदला कौन है? जनाब अली भी, इमाम हुसैन भी अल्लाह के खून का बदला। अल्लाह कभी कत्ल ना है, ना हो सकता है, ना कोई होगा, लेकिन ये खून का बदला कह के क्या बताना चाहता है? मासूम ज़ियारत कह के क्या फरमाना चाहता है? कि लोगो जनाब अली और इमाम हुसैन की शहादत इनकी शहादत नहीं। हाय 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 हाय, सारे मसले हल हो गए यार, सारे मसले हल हो गए। इमाम हुसैन और जनाब अली की शहादत इनकी शहादत नहीं, गोया तौहीद की शहादत है। जो तौहीद का कातिल हो वो ना मुस्लिम है, ना उसकी तौबा कबूल हो सकती है। सारी बातें खत्म हो गई या नहीं? जिन्होंने कहा नहीं बाद में तौबा भी कबूल हो जाएगी, तौबा कबूल का तसव्वुर खत्म। अब पता चला अब कि इनकी शहादत का मेयार क्या है। इनकी शहादत गोया तौहीद की शहादत है। जो इनके मुकाबले में आएगा, हाय 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 हाय, वो इस्लाम से लड़ने नहीं आया, तौहीद से लड़ने आया है। अब जो जंगे जमल में आया, गौर नहीं फरमा रहे, जंगे सिफीन में आया, उसका नतीजा क्या हुआ? इनसे लड़ने नहीं आया, गोया उसका मुकाबला तौहीद से था, जो तौहीद को कत्ल करने के लिए आए। इसलिए देख, अल कातिलो वल मकतूलो किलाहुमा फिन्नार। जो इन बाप बेटे का कातिल होगा या इनके हाथों से कातिल होगा, दोनों जहन्नमी। गौर नहीं फरमा रहे। अल कातिलो वल मकतूलो किलाहुमा फिन्नार। इसके बारे में एक बहुत बड़ी बात है, बात करके ख़त्म कर देते हैं कि हसन बसरी एक शख्स था। हसन बसरी बसरे में जंगे जमल के बाद, जंगे जमल तो पता है ना आपको, जंगे जमल के बाद ये नहर है बिल्कुल जो जुबैदा ने मक्के तक ले गई थी। ये इस नहर के किनारे बैठ के वुज़ू कर रहा था, ऐसे हाथ रख के पानी पर, ऐसे करके चुल्लू में पानी लेते हैं ना, ये ऐसे हाथ करके ऐसे वुज़ू कर रहा। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने देख के फरमाया, हसन बसरी इस बाग से वुज़ू ना किया करो। इस बाग, अलिफ सीन बे अलिफ गैन, अब लफ्ज़ें भी आपको सुनाना पड़ती है। क्या हाय 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 हाय, ये ज़माना आ गया यार, लफ्ज़ों का ही पता नहीं है। इस बाग से वुज़ू कर रहा है, हाथ रंग रहा है, इस बाग में तो रंगना, रंग के ये वुज़ू कर रहा है। इतना पानी है, चुल्लू भर के वुज़ू कर, ठीक है ना। ये कहने लगा सरकार इसलिए मैं ये हाथ से रंग के कर रहा हूँ कि अभी जंग जमल वाने का खून आपकी तलवार पे लगा हुआ है। ओए होए होए, कैसे आदमी है। फौरन जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि क्या कह रहा है तू? सरकार ने फरमाया तू जानता नहीं है कि मैं ही उलिल अम्र हूँ। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, उसने कहा बेशक आप ही उलिल अम्र हैं। फरमाया जब मैं उलिल अम्र था तो फिर अम्र के हक की उलिल अम्र हक होता है, फिर हक की हिमायत में जंग जमल में क्यों नहीं आया?
غور نہیں فرما رہے کہ جب مجھے حق مانتا ہے تو جنگ جمل ہوئی اور بصرے میں ہوئی، تو بصرے میں رہ کے بھی کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا سرکار میں آیا تھا، جب میں راستے میں آیا نا، جنگ جمل آنے میں راستے میں آیا تو میرے کان میں ایک آواز آئی، ان القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ اس نے اپنا ترجمہ کیا نا حسن بصری نے، جب میں نے یہ سنا قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی تو میں واپس چلا گیا۔ میں نے کہا اب لڑنے کا ہی فائدہ نہیں، یا میں قاتل ہوں گا یا قاتل کروں گا۔ غور نہیں فرما رہے؟ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے تو بات سمجھا نہیں، جس نے آواز دی تھی اس کو دیکھا تھا تو نے؟ کہنے لگا سرکار میں نے دیکھا نہیں، آواز پہچانی ہوئی تھی؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا وہ شیطان کہہ رہا تھا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کون کہہ رہا تھا؟ شیطان، اور وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ مولا وہ صحیح کیسے؟ فرمایا وہ یہ کہہ رہا تھا جو تو سمجھا، وہ نہیں، وہ یہ کہہ رہا تھا قاتل بھی جہنم میں مقتول بھی جہنم میں۔ کیا مطلب ہوا؟ جو امام کا قاتل ہوگا وہ بھی جہنم میں، جو امام سے قاتل ہوگا وہ بھی جہنم۔ حیدری یا علی مشکل، قاتل والمقتول کلاہما فی النار، ٹھیک ہے؟ یہ کن کے خون کا بدلہ ہے؟ اب اللہ یہ لمبی داستان ہے، کئی دنوں چاہیے، 10 دن چاہیے اس موضوع کے لیے، صرف آخری بات ختم۔ تو جب امیر المومنین کے خون کا بدلہ اللہ لے گا تو کتنا بدلہ لینا چاہیے؟ آپ بھی بدلہ لیں گے، آپ جو بیٹھے ہوئے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی زیارت آپ پڑھتے ہیں، زیارت بی بی پاک کی، اللہم کن سائرن لہا، اے اللہ مجھے اس بی بی کا بدلہ لینے والا بنا۔ جب امام زمانہ بدلہ لیں گے نا، امام زمانہ، تو اس کے بعد پھر کن کے حوالے کیا جائے گا وہ آدمی؟ مومنین کے۔ پھر مومنین بھی ان سے بدلہ لیں گے۔ بدلہ امام کا ہو گیا، اللہ کا بدلہ ہو گیا امام کے ہاتھ سے، بس جس کا بدلہ اللہ کا بدلہ ہو اسے ید اللہ کہتے ہیں۔ امام کا ہاتھ کیا ہو گیا؟ ید اللہ۔ بات ختم، بات وقت زیادہ نہیں جناب۔ کہ ایک شخص ہے جس کا نام ابن وفا لکھا ہے، ابن وفا، وہ کہتا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں مقام ابراہیم کے قریب آیا تو میں نے دیکھا لوگ وہاں جمع ہیں، میں وہاں گیا تو دیکھا ایک بہترین لباس میں ابا کبا پہنے ہوئے باتیں کر رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ ایک دیر ہے، راہب کا دیر، کتابیں لیا کریں یارہ۔ میں ہر مجلس میں کہتا ہوں یہ کوکب الدری میں بھی واقعہ ہے، دمت الثاقبہ میں بھی واقعہ ہے جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں وہاں اپنے دیر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے اوپر سے ایک خوبصورت پرندہ گزرا اور سامنے پانی میں ایک پتھر تھا، بہت بڑا پتھر، اس کے اوپر جا کے بیٹھ گیا اور میں سامنے میرے بالکل قریب تھا، میں دیکھ رہا ہوں۔ اس پرندے نے اگلا تو ایک آدمی کا چوتھائی جسم اس نے اگل دیا۔ چوتھائی جسم سمجھتے ہیں؟ پورا جسم ہے نا، اس کا چوتھا حصہ اسے اگل دیا، پھر وہ چلا گیا۔ میں نے کہا یہ کیا راز ہے؟ پرندہ اور اگل رہا ہے۔ پھر آیا، اس نے دوسرا حصہ اگل دیا، پھر پرندہ آیا، تیسرا حصہ اگل دیا، میری طرف دیکھیں، پھر آیا، چوتھا حصہ اگل دیا۔ اگلنے کے بعد وہی اعضاء خود بخود ملے، اس پہ روح آ گئی، وہ آدمی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا افسوس، یہ کون ہے خبر نہیں۔ ابھی میں چاہتا تھا کہ میں اس سے پوچھوں کیونکہ میرے سامنے تھا، کہ فوراً وہ پرندہ آیا، اس نے جھپٹ کے اس کا ایک چوتھائی حصہ کاٹ کے لے گیا، باقی حصہ تڑپ رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آیا، دوسرا حصہ کاٹ کے لے گیا، پھر تیسرا حصہ، پھر چوتھا حصہ۔ جب چاروں حصے کاٹ کے لے گیا میں نے افسوس کیا، پوچھ لیتا یہ آدمی بدبخت کون ہے جس کے لیے یہ عذاب جاری ہے۔ کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہی پرندہ پھر دوبارہ آیا اور آ کے پتھر پہ بیٹھ کے اس نے چوتھائی انسان اگل دیا۔ اب میں تیار ہو گیا کہ اب یہ بنے گا جب آدمی تو میں اس سے پوچھوں گا۔ دوسرا حصہ، تیسرا، چوتھا، جب چاروں حصے اکٹھے ہو گئے تو وہ انسان بن کے اٹھ کے جب بیٹھ گیا تو میں قریب گیا، میں نے کہا وہ بدبخت تو کون ہے؟
کون ہے تو جس کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میں عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ کوئی غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ہے یہ کن کا قاتل ہے؟ سرکار امیر المومنین۔ ابھی رمضان گزرا ہے نا جی، ابھی رمضان گزرا ہے۔ سرکار امیر المومنین کا میں قاتل ہوں۔ جب سے میں نے سرکار کو قتل کیا اور میں قتل ہو گیا، اس دن سے یہ پرندہ میرے اوپر مقرر ہے۔ مجھے رات دن میں کئی مرتبہ زندہ ہوتا ہوں میں، پھر یہ مجھے کاٹ کے لے جاتا ہے۔ اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ یہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے علاوہ اس کے جو امام زمانہ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ امام جب ایک مومن کے بدلے کا معیار اتنا اونچا ہے تو پھر امیر المومنین کے بدلے کا معیار کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بس 2 منٹ مجھے دے دیں۔ اسی علی کی بیٹیاں برہنہ سر بازار میں لائی گئیں، آئیں یا نہیں آئیں؟ اللہ اکبر۔ جب بیبیاں بازار میں آئیں، روایت میں ہے جو ہی بیبیاں بازار میں آئیں اشارے ہونے لگے، حاضہی زینب بنت علی ہے، لوگو علی کی بیٹی زینب یہ ہے جسے ہم بازار میں لے آئے ہیں۔ اس وقت بی بی پاک نے کہا سجاد کیا اذن ہے اللہ کا کہ میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ اس وقت میرے امام نے فرمایا پھوپھی اماں اجازت ہے، جو آپ کہنا چاہیں کہہ لیں۔ یہ کہہ کے بی بی پاک نے خطبہ شروع کیا، لہجہ بھی علی کا، فصاحت و بلاغت علمی بھی جناب علی علیہ السلام کی۔ جب یہ آواز بلند ہوئی نا، ایک نابینا صحابی امام کا ہے عبداللہ ابن عفیف بازار میں کھڑا ہے۔ جب اس نے آواز سنی، لہجہ سنا اور علم سنا، کہتے لگا لوگوں علی کب آیا ہے؟ میں پوری طرح یہ آواز بھی پہچانتا ہوں، یہ علم بھی پہچانتا ہوں۔ کون ہے یہ پڑھنے والا، خطبہ دینے والا؟ کسی نے نہیں بتایا۔ اس کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی تھی جو اسے لے آئی تھی بازار میں۔ وہ کہتی ہے بابا میں پتہ کرتی ہوں۔ میرے آزاداروں دوڑتی ہوئی بچی گئی، روتی ہوئی آ کے کہتی ہے بابا جو خطبہ دے رہا ہے مرد نہیں مزدور ہے۔ ہائے 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 بابا وہ بی بی ہے جو خطبہ دے رہی ہے۔ رو کے کہا بابا اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، چادر نہیں ہے، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ جب یہ کہا تو عبداللہ کہتے ہیں مجھے اس بی بی کے پاس لے چل تاکہ میں اس سے پوچھوں تیرا جناب علی علیہ السلام سے کوئی رشتہ ہے یا شاگردہ ہے۔ جب عبداللہ آیا نا قریب، ہاتھ باندھ کے کہتا بی بی پاک فرمایا آپ کون ہیں؟ جناب علی سے کوئی رشتہ ہے آپ کا یا شاگردہ ہے؟ اس وقت بی بی پاک نے ذرا سا خطبہ روک کے فرمایا عبداللہ انا زینب بنت علی۔ ہائے 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 عبداللہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ جب یہ نام سنا تو اپنا منہ پیٹ لیا عبداللہ نے، نجف کی طرح منہ کر کے کہا مولا میں جو کہتا تھا مجھے آنکھیں دو۔ یہ نابینا تھا۔ آپ مجھے کہتے تھے نہیں عبداللہ تجھے آنکھیں نہیں دلانی، مجھے رنج ہوتا تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے آنکھیں کیوں نہیں دلائی؟ تاکہ تیری بیٹیوں کو برہنہ سر بازار میں میں نہ دیکھ سکوں، میری آنکھیں اور بیویوں پہ نظر پڑے۔ اللہ لعنت اللہ۔ اوسی بسم اللہ۔